اور توحید کے بعد سب سے اہم چیز اسلام میں اتحادی ہے، اور اتحاد کا اپوزٹ اختلاف ہے۔ سب سے بری چیز برائی کے اندر وہ شرک ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑی برائی جو ہوں گی اختلاف کا ہونا۔ جیسا توحید کے بعد اتحاد سب سے اہم ہے، شرک کے بعد جو ہے اختلاف سب سے خطرناک چیز ہے، چونکہ اس کے سب سے زیادہ نقصانات ہیں۔ یاد رکھیے، آج ہر آدمی یاد رکھیے اتحاد کی بات تو کر رہا ہے، ٹھیک، مطلب امت مسلمہ جو ہے اتحاد کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن بڑی افسوس کی بات اس میں بھی کیا ہے معلوم؟ ہر گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتحاد قائم کرنا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم اتحاد کے ٹھیکیدار اور علم بردار ہیں، مطلب اگر اتحاد چاہیے تو ہمارے پاس آؤ، ہم ہی اتحاد کو دے سکتے ہیں۔ اور ہر آدمی کیا کر رہا ہے معلوم؟ خود کھڑا ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے جہاں میں کھڑا ہوں نا یہیں سے اتحاد چالو ہوتا ہے۔ یہ دوسری سب سے بڑی افسوس کی بات ہے، مطلب سب کہہ رہے کہ اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کیسے ختم ہوگا، اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ آپ میرے جیسے بن جائیے، اتحاد قائم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ دیکھو میں جہاں کھڑا ہوں نا یہ نقطے پہ آپ بھی آ جائیے، اتحاد قائم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو ہر آدمی اگر اتحاد کی بات بھی کرتا ہے تو اپنی من مانی بات کو وہ بتاتا ہے، یاد رکھیے، اور جہاں وہ کھڑا ہے اسی چیز کو بتاتا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ، تم بھی متحد ہو جاؤ گے۔ بڑی افسوس کی بات ہے آج ہم نے اپنے آپ کو جماعتوں کے نام پہ ٹکڑے کر دیا، مسلکوں کے نام پہ ٹکڑے کر لیا، خاندان و برادریوں کے نام پہ ٹکڑے کر لیا، زبان کے نام پہ ٹکڑے کر لیا، علاقہ اور تہذیب کے نام پہ ٹکڑے کر لیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے لباس کے نام پہ بھی اپنے آپ کو چیدہ چیدہ پارا پارا ٹکڑا ٹکڑا کر لیا۔ ہو رہا ہے یہ بات بھی، اس حد تک ہم نے اپنے آپ کو وہ کر لیا۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو ہٹا کر یاد رکھیے متحد ہونے اور اتحاد کی یاد رکھیے بہت ضرورت ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو آج دیکھا جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بنا ڈرے بنا جھجکے کافر کہنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، چونکہ وہ میرے مسلک سے نہیں ہے، میری جماعت سے نہیں ہے، میری زبان نہیں بولتا، میرے علاقے کا نہیں ہے، میرے خاندان کا نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے، لہٰذا وہ کافر ہے، اور کافر ہونے کے نتیجے میں مسجدوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا مسجدوں کے باہر یہ دیکھنے میں آپ کو کوئی اچنبھا یا جو ہے شوق محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، دیگر مسلک والے اس مسجد میں داخل نہ ہوں، بلکہ میں نے تو یہاں تک کچھ شہروں میں دیکھا لکھا ہوا اس مسجد میں فلاں مسلک کے علاوہ یا اس مسجد میں فلاں جماعت یا کتوں کا آنا منع ہے، مسجد کے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ کچھ مسجد کے دروازوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے اس مسجد میں یہ مسلک چلتا ہے، اس مسلک کے علاوہ اگر کوئی آئے گا تو جو نقصان اس کو جانی یا مالی ہوں گا اس کا ذمہ دار وہ ہوں گا۔ کچھ مسجدوں پہ یہ لکھا ہوا ہے اس مسجد میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، دیگر مسلک والوں کو 2000 روپے فائن دینا پڑے گا، نماز پڑھنے کے لیے فائن ہے۔ سبحان اللہ، مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، آج ہم نماز پڑھنے والوں کو فائن کتوں سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ تو ہماری جماعت کا نہیں ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے بھائی، یہاں تک ہوتا ہے کہ اس مسجد میں اگر فلاں مسلک کے لوگوں کے علاوہ کوئی آئے گا تو اس مسجد کو پورا دھونا اور بیت الخلاء کی دھونے کی ذمہ داری اس کی ہوں گی، کیونکہ اس کی نجس اس کی ناپاکی سے مسجد دھونا پڑیں گی۔ میرا یہ سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے، منافقین سے بدترین مخلوق تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن نے فرمایا کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑے ہوئے ہوں گے، چونکہ یہ کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، چونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کو مسلمان بول کے۔ تو منافق کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے؟ آپ کہیں گے ہاں، چونکہ اس زمانے میں نماز جو نہیں پڑھتا تھا وہ کافر مانا جاتا تھا، تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو سوال یہ پھر مسجد کو کتنے بار دھویا جاتا تھا، مسجد کے باہر کتنے بار لکھا جاتا تھا کہ یہاں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے آئے، دیگر لوگ جو دل میں نفاق رکھتے ہیں مسجد میں داخل نہ ہوں، جانے پکڑے جانے پر پھٹکے دیے جائیں گے، جان و مال کا نقصان اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کو اتنے اشرفیاں دینار یا سکے جو ہے چاندی اور سونے کے اس کو دینا پڑیں گے۔ تو بتائیے مجھے، میرا سوال یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو غیر مسلم مسجد نبوی میں آتے تھے، تو تمہاری اور ہماری مسجد اتنی پاکیزہ کیسے ہو گئی جس کے اندر مسلمان داخل نہیں ہو سکتا؟ اس لیول تک اختلاف آ چکا ہے، یاد رکھیے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ کافر کہہ کر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی امت پر کیسے رحم کرے جس نے خود اپنے آپ کو ٹکڑے کر لیا۔ فرعون نے یہی چال چلی تھی اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے اور دوسروں کو کمزور بنانے کے لیے، یاد رکھیے۔